لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے، اور ممتحنہ اس کے معنی یہ لفظ نکلا ہے امتحان سے۔ امتحان کے معنی آتے ہیں جانچنا، پرکھنا، جاننا۔ ممتحنہ کے معنی ہیں امتحان لینے والی۔ اس سورت کا نام ممتحنہ کیوں پڑھا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ یہ سورۃ الممتحنہ، امتحان لینے والی سورت، یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان یہ سورت کے نازل ہونے کا زمانہ ہے۔ اس سورت کے بنیادی موضوع میں سے دو بنیادی موضوع ہیں۔ وہ یہ کہ صلح حدیبیہ میں آپ نے سورہ فتح میں سنا تھا کہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے مدینہ منورہ کوئی صحابی مسلمان ہو کر تشریف لاتے ہیں تو صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی واپس کریں گے، لیکن اسی میں ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئے گی تو اللہ کے نبی اس کا جائزہ لیں گے، امتحان لیں گے کہ آیا کیا وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے یا آنے کا کچھ اور مقصد ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو اس کو مردوں کی طرح مکے والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہے تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ سے کیا متعلق احکام ہوں گے، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جن مسلمانوں کے نکاحوں میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ جائزہ لیں، وہ عورتیں جو مکہ سے مدینہ آ رہی ہیں ان کو جانچیں، پرکھیں، اور ان کے احکام کیا ہوں گے اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الممتحنہ، امتحان لینے والی سورت رکھا گیا ہے۔
اس صورت کا دوسرا موضوع اور بہت بنیادی موضوع وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے غیر مسلموں کے دو طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے تو مسلمانوں کے تعلقات احسان کے درجے میں ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، سلوک کا معاملہ کریں۔ لیکن جو غیر مسلم برسر پیکار رہتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے پر آمادہ رہتے ہیں، تو اب مسلمانوں کے لیے ایسے دشمنوں سے خصوصی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو آپ کے مال کے، جائیداد کے، آپ کی اولاد کے دشمن رہیں، آپ ان سے دوستیاں گانٹھیں، اس کی شریعت اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک شان نزول بھی ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا، کفار قریش نے 2 سال کے اندر اس کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں پر یہ واضح فرما دیا کہ اب تم نے معاہدہ توڑا ہے، معاہدہ باقی نہیں ہے، اور آپ نے مکہ پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن آپ نے تیاری اس طرح شروع کی کہ مکہ والوں کو اطلاع نہ ہوئی۔ اسی دوران مکہ سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا سارہ، وہ مدینہ منورہ آئی، اور یہ گانے بجانے والی عورت تھی۔ اور جب بدر کے بعد مکہ کی سرور کی محفلیں وہاں کے سرداروں کے گزر جانے کی وجہ سے ٹھنڈی پڑ گئیں اور اس کا کاروبار متاثر ہوا، تو اس نے سوچا کہ اب مکہ میں رہ کر مجھے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، چلو مدینہ چلو۔ وہ عورت مدینہ منورہ آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب تک بدر سے پہلے تک وہاں سرداران قریش تھے اور ان کی وجہ سے میری محفل آباد رہتی تھی، اب وہاں کوئی ہے نہیں، میں مدینہ آ گئی ہوں، یہاں مجھے کچھ پیسے وغیرہ دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی عبد المطلب کو اس عورت کی جو مکہ سے گانے بجانے والی آئی تھی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ آپ دیکھیں انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس عورت کی مدد کرو، اور اس کو کچھ کپڑا، کچھ پیسہ لے کر، آپ دیکھیں وہ عورت مکے سے آئی اور وہ گایا کرتی تھی، اور کبھی نہ کبھی اس نے مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں تکلیف بھی پہنچائی ہوگی، لیکن جب مدد کے لیے آئی اللہ کے نبی نے کہا مدد کرو، صحابہ نے مدد کی اور رخصت کر دیا۔ جب رخصت کرنے لگے تو مہاجرین صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، یہ بزرگ صحابی تھے اور بدر میں یہ صحابی شریک بھی رہے۔ یہ یمن کے رہنے والے صحابی تھے، یمن سے آئے تھے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ اللہ کے نبی نے جب ہجرت فرمائی مدینے کی طرف تو انہوں نے بھی ہجرت کی، ان کے بال بچے مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ انہیں برابر یہ خطرہ رہتا تھا کہ کفار قریش کہیں میرے بچوں پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجرین صحابہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے خاندان والے، قبیلے والے ابھی مکہ میں ہیں، اگر ہمارے بچوں پر کہیں کوئی ظلم ہوگا تو قبیلے کے دوسرے افراد کم سے کم ان کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ حضرت حاطب جو یمن سے مکہ آئے تھے، ان کا خاندان مکہ میں نہیں تھا، ان کو اپنے بال بچوں کی طرف سے ذرا فکر رہتی تھی۔ تو جب یہ عورت رخصت ہونے لگی، حضرت حاطب نے سوچا کہ میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں،
اور احسان یہ کروں کہ انہیں یہ اطلاع دے دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے اوپر احسان ہو جائے گا۔ اس احسان کے نتیجے میں وہ میرے گھر والے بال بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ مکہ تو فتح ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، میرے اس خط کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف تو کچھ نہیں ہوگی، اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ مکہ والوں پر ایک احسان ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں میرے بال بچے محفوظ ہو جائیں گے اور ان کو حملے کی تیاری کی اطلاع دے دی جائے۔ چنانچہ یہ جب سارا نامی عورت واپس جانے لگی، حضرت حاتب نے ایک خط دے دیا کہ تم میری طرف سے کفار مکہ کو دے دینا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس خط کی اطلاع دے دی اور فرمایا کہ دیکھو ایسی ایسی آپ کے پروگرام کی اطلاع ایک عورت کے ذریعے سے دی گئی ہے جو سارا نام کی ہے۔ آپ نے حضرت علی، حضرت مرثد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہم پر بھیجا کہ آپ جائیں اس عورت کا پیچھا کریں، وہ عورت فلاں مقام پر ہے۔ یہ حضرات گئے اور جا کر کہا کہ خط دے دو، تلاشی لی گئی، اس نے منع کر دیا، تلاشی میں نہیں نکلا۔ کسی صحابی نے یہ کہا کہ اگر نہیں دو گی تو ہم کپڑے اتارنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے نبی کا حکم ہے، ہم جائیں گے نہیں، ہمیں خط لینا ہے، اللہ نے اطلاع دی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی چوٹی میں سے، سارا نامی عورت نے چوٹی میں سے نکال کر حضرت علی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ خط مجھے حاتب بن ابی بلتعہ نے دیا ہے۔ صحابہ کے اندر بے چینی ہوئی، حضرت علی نے لا کر وہ خط دیا اللہ کے نبی کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، اس منافق کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ حاتب بن ابی بلتعہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ نے بدری صحابہ سے اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کی طرف اللہ کے نبی متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو یہ اطلاع کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو تو اب نقصان نہیں پہنچنے والا، ہاں مجھے اپنے بچوں سے ایک درجے کا تعلق ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے یہ بات میں نے پہنچا دی، آپ میری طرف سے عذر کو قبول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی درمیان یہ آیت سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اب مسلمان کسی غرض اور کسی مصلحت سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دشمنوں کو کسی طرح کا کوئی فائدہ ہو۔ البتہ اب جو یہ صحابی سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد کسی طرح سے بھی دشمنوں سے اس طرح کا رابطہ نہیں رکھا جائے گا۔ جو برسر پیکار ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو ان سے لیک کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس واقعے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے ذرا غلطی ہو گئی، یہ بدری صحابی ہیں اور بدری صحابی یہ جنتی ہیں، اور اللہ نے ان کی تمام غلطیوں کی معافی کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس آیت میں جو سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے، در حقیقت حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کے بارے ہی میں یہ آیت اور یہ سورت کی یہ شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ نے صاف حکم دیا ہے کہ
کہ جو غیر مسلم جنگ کر رہے ہیں اب ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. ہاں البتہ جو جنگ نہیں کر رہے ہیں ان سے احسان کا معاملہ کیا جائے گا اور انصاف کا حکم دیا جائے گا، اور جو جنگ کر رہے ہیں ان سے اب دوستی کا حکم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے یعنی دشمنوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ انہوں نے یعنی دشمنوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودة وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل. تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر بات کر رہے ہو یا کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو، میں یعنی اللہ اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں. اور تم میں سے جو کوئی بھی اب ایسا کرے گا یعنی ایسی دوستی کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، جو ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ.